قابل عمل ہیں۔ تو اب صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی اور حسن لذاتی ہی پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو درس ہے وہ حسن لغیرہ ہی ہے، چوتھے نمبر کا۔ تعریف پہلے پہچاننا پڑے گا، پہلے تعریف جاننی پڑے گی۔ تو حسن لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ وہ ضعیف، یہ حسن لغیرہ یہ ضعیف روایت ہوتی ہے۔ وہ ضعیف، یہ ضعیف روایت ہے۔ اذا تعددت طرقه، جب اس کے طرق یا اس کی سندیں متعدد ہو جائیں۔ جب کوئی ضعیف روایت متعدد طرق سے وارد ہو تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوی او کذبہ، اور وہ جو ضعیف ہے روایت، اس کے ضعف کی شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف راوی کے فسق کی وجہ سے نہ ہو یا اس کے جھوٹ کی وجہ سے۔ وہ روایت اس لیے نہ ضعیف ہوئی ہو کہ راوی اس کا جھوٹا ہے، اس کا راوی فاسق ہے، اس کا راوی کاذب ہے۔ تو اگر فسق و فجور اور کذب و جھوٹ کی وجہ سے ضعف نہیں ہے اور سند متعدد ہے، اس کی مختلف طرق سے آئی ہے، تو ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس کا رتبہ اوپر اٹھ جاتا ہے، حسن لغیرہ سے جا کے مل جاتی ہے۔ یستفاد من هذا التعریف ان الضعیف یرتقی الى درجة الحسن لغیرہ بامرین۔ یستفاد کا مطلب ہوتا ہے معلوم ہوا، فائدہ ملا، استفادہ ہوا، پتہ چلا اس تعریف سے کہ ان ضعیف، کہ ضعیف کمزور روایت یرتقی چڑھ جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے، رتبہ اٹھ جاتا ہے، الی درجۃ الحسن لغیرہ، حسن لغیرہ کے درجے تک، دو امر کی وجہ سے۔ اس تعریف سے یہ پتہ چلا کہ ضعیف کا رتبہ حسن لغیرہ تک چلا جاتا ہے دو وجہوں سے۔ الف، پہلی وجہ، ان یروى من طریق آخر فاکثر، پہلی چیز یہ کہ وہ کسی اور طرق سے، کسی اور سند سے مروی ہو، چاہے ایک یا اس سے زائد۔ علی ان یکون الطریق الآخر مثلہ او اقوى منہ، اس طور پر کہ دوسری سند اس کی جیسی ہو یا اس سے قوی ہو۔ سند اسی جیسی ہو یا اس سے قوی ہو۔ دوسری چیز ہے پرموشن کی، ان یکون السبب ضعف الحدیث اما سوء حفظ راوی و اما انقطاع فی سندہ جہالہ فی رجالہ۔ ان یکون سبب ضعف الحدیث، یہ کہ ضعف حدیث کا سبب، حدیث ضعیف ہوئی ہے تو اس کا سبب یا تو راوی کا سوء حفظ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر راوی کا حافظہ مضبوط نہیں ہے، بھلے پرہیزگار ہے، پارسا ہے، دیندار ہے، لیکن یادداشت کی قوت نہیں درست ہے، یاد نہیں رہ جاتا ہے، تو پرہیزگاری سے کام نہیں چلے گا۔ جب حفظ اچھا نہیں ہے، سوء حفظ ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں حدیث کے ضعف کا سبب
راوی کا سوء حفظ میں مبتلا ہونا ہو یا راوی کا سوء حفظ ہو، وَإِمَّا انقطاع فی سندہ، یا تو سند میں انقطاع ہو، سند منقطع ہو، یا جہالت فی رجالہ، یا اس کے راوی میں جہالت ہو، کوئی مجہول راوی ہو، کوئی ایسا آدمی اس کے اندر ہو اس کڑی میں جو جانا پہچانا نہ ہو، جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے کہ عادل ہے، ضابط ہے کہ نہیں ہے، یہ سب معلوم ہی نہ ہو۔ تو اگر مجہول الحال راوی ہے، مجہول الحال ایک اصطلاح ہے، یعنی جس کی حالت مجہول ہو، جو نہ معلوم ہو، تو اگر سند کے اندر ضعف ان اسباب کی وجہ سے آیا ہوا ہے تو بھلے وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا درجہ بلند ہو جائے گا، یعنی سوء حفظ کا شکار ہو راوی، یا راوی یا سند میں انقطاع ہو، یا سند میں کوئی مجہول الحال راوی ہو، جھوٹ، فساد، کذب، اس وجہ سے نہ ضعف آیا ہوا، کیونکہ اگر وہ ضعف رہے گا تو وہ تو بھرپائی نہیں ہوگی اس کی۔ کوئی جھوٹا راوی آ گیا ہے تو چاہے 10 طرق اس کے آ جائیں تو، لیکن وہ ضعیف ہی رہیں تو اس کا رتبہ بلند نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اب یہ بات ہو گئی تعریف، پہلا حصہ۔ حسن لغیرہ کون سی حدیث ہے؟ وہ ضعیف روایت ہے جب اس کے طرق متعدد، لیکن ضعف کا سبب راوی کا فاسق فاجر ہونا یا جھوٹا ہونا نہ ہو۔ ضعیف روایت جب اس کی سندیں متعدد ہوں لیکن ضعف کا سبب راوی کا جھوٹا ہونا یا فاسق ہونا نہ ہو تو وہ حسن لغیرہ ہے، طرق متعدد ہونے کی وجہ سے۔ اب چونکہ حسن کے درجے تک بذات خود نہیں پہنچی ہے، کسی اور کے سہارے آئی ہے، لہذا یہ حسن لغیرہ کہلاتی۔ اب تعریف تو ہو گئی، تعریف کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس تعریف سے سمجھ میں یہ آیا کہ درجہ بلند ہوتا ہے دو وجہوں سے حسن لغیرہ کا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کسی اور طرق سے مروی ہو، البتہ وہ جو وہ طرق یا وہ سند جو آئی ہے وہ اسی جیسی ہو یا اس سے بہتر ہو۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ روایت میں ضعف آیا ہو سوء حفظ کی وجہ سے، یا سند میں انقطاع کی وجہ سے، یا راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے، مجہول الحال راوی ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں تعریف کے بعد، سبب تسمیتہ بذالک، آسان نقطہ ہے، سبب تسمیہ نام رکھنے کی وجہ، یہ نام رکھنے کا سبب کیا ہے؟ کچھ اور رکھ دیتے، حسن لغیرہ رکھنے کے بجائے کوئی اور نام رکھ دیتے اس کا، لیکن حسن لغیرہ ہی کیوں رکھا محدثین نے؟ اس فن کے ماہرین نے ایسی روایت کا حسن لغیرہ نام کیوں رکھا؟ تو
सबब तस्मियतिही बिज़ालिका अन्नल हसना लम यअति मिन ज़ाति सनदिल अव्वल। इसका सबब तस्मिया ये है, नाम रखने की वजह ये है कि हुस्न पहली सनद से नहीं आया है। वो हसन पहली सनद की बुनियाद पर नहीं हुई है। वो इन्नमा अता मिन इंज़िमामी गैरिही लह, बल्कि हुस्न आया है दूसरे के उससे मिलने की वजह से, किसी और सनद की वजह से, किसी और सनद से आने की वजह से हुस्न आया है। तो ये हुस्न ले गैरिही हुआ, नाम इसका हसन ले गैरिही पड़ा, क्योंकि हसन का होना या हुस्न और अच्छाई का होना, कबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाना, ये पहली सनद की बेस पे या बुनियाद पे नहीं है। अगर जाहिर है किसी और सनद से वो रिवायत ना आई होती तो ये हसन ले दर्जी हसन तक पहुंचती ही नहीं। तो पहली सनद की बुनियाद पर हसन तक ये नहीं पहुंची, किसी और सनद के मिलने की वजह से ये हसन ले गई रही हुई है। लिहाजा इसका नाम हसन ले गई रही पड़ा। तो हसन ले गई रही नाम रखने का सबब मालूम हो गया, क्यों हसन ले गई रही है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ ये मालूम हुआ कि किसी और सनद के आने की वजह से हुस्न आया है, लिहाजा वो हसन ले गई रही है। वयुमकिन तस्वीर इर्तिका इल हदीस ज़ईफ़ इला मर्तबत इल हसन लिगैरिही, तसव्वुर करना हदीस ज़ईफ हदीस के इर्तिका का तसव्वुर मुमकिन है मुआदला रियाजिया, यानी मैथ के हिसाब से दर्ज झेल तरीके से। युमकिन तस्वीरुल इर्तिका, इर्तिका का तसव्वुर मुमकिन है, समझना मुमकिन है, ज़ईफ हदीस का हसन के दर्जे तक पहुंचने का सबब रियाजी यानी हिसाब के जरिए से दर्ज झेल तरीके पर। दर्ज झेल तरीका क्या है? ज़ईफ प्लस ज़ईफ बराबर हसन ले गई रही। तो ज़ईफ एक रिवायत है, एक सनद से आई है रिवायत, तो ये हिफ्ज का शिकार है रावी, और वही सनद एक दूसरी रिवायत से आई है, उसमें इनक़िता है। तो अब ज़ईफ और ज़ईफ दोनों मिल गई हैं, और ज़ौफ का सबब रावी का झूठा या फासिक होना नहीं है, तो अब इनका प्रमोशन हो जाएगा, अब ये हसन के दर्जे तक पहुंच जाएंगी। ज़ईफ प्लस ज़ईफ बराबर हसन ले गैरिही। तो कहते हैं कि नाम का सबब, नाम रखने का सबब क्या है? हसन ले गैरिही क्यों रखा? क्योंकि हुस्न पहली सनद से नहीं आया है, बल्कि किसी और सनद के इससे मिलने की वजह से आया है, लिहाजा इसे हसन ले गैरिही कहा। और इसके इर्तिका या इसकी तरक्की का सबब समझने के लिए मैथ का दर्ज झेल जाब्ता आसान कर देता है, या मैथ का जो दर्ज झेल जाब्ता है उसके जरिए से इसका इर्तिका समझना आसान है। ज़ईफ प्लस ज़ईफ बराबर हसन ले गई। अब आते हैं तीसरे नुक्ते पर, मर्तबा।
اس کا رتبہ کیا ہے؟ الحسن لغیرہ ادنا مرتبہ من الحسن لذاتہ. جھاڑو لگا لو، جھاڑو 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 لگا لو نیچے. الحسن لغیرہ ادنا مرتبہ من الحسن لذاتہ. تو بتائے بغیر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے. یہ صحیح کے برابر نہیں ہوگی. ایسے ہی صحیح لغیرہ کا رتبہ نہیں پا سکتی، اور حسن لذاتہ کے درجے تک بھی نہیں جا سکتی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن لغیرہ کا درجہ ادنا ہے، کم ہے حسن لذاتہ کے مرتبے سے. حسن لذاتہ کا رتبہ اونچا ہے حسن لغیرہ سے، یا حسن لغیرہ کا درجہ ادنا ہے، کمتر ہے حسن لذاتہ کے رتبے سے. وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته. تو اس بنیاد پر دیکھیے درجہ معلوم کرنے کا یہی سب فائدہ رہتا ہے. اب درجہ معلوم ہو گیا کہ حسن لغیرہ کا درجہ کم ہے، تو کہہ رہے ہیں اس بنیاد پر لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغیره، اگر حسن لذاتہ کا تعارض ہو جائے حسن لغیرہ کے ساتھ، تو قدم الحسن لذاتہ، تو حسن لذاتہ کو مقدم کیا جائے گا. دیکھو احمد کیا کرنا ہے. تو حسن لذاتہ کو مقدم کریں گے حسن لغیرہ پر. اچھا حکم کیا ہے؟ وہ المقبول الذی یحتج به، یہ مقبول ہے جس سے دلیل پکڑی جاتی ہے، جس سے حجت پکڑی جاتی ہے. اچھا اب اگلی چیز مثال اس کی دیکھنی ہے. ما رواہ الترمذی وحسنہ من طریق شعبہ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ عن ابیہ ان امرأة من بنی فزارة تزوجت على نعلین، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیتی من نفسک ومالک بنعلین؟ قالت نعم. قال فاجازہ. ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے شعبہ کے طریق سے. امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے اور اسے حسن کہا ہے. تو شعبہ کے طریق سے وہ روایت کرتے ہیں عاصم بن عبید اللہ سے، اور وہ عبداللہ ابن عامر بن ربیعہ سے، اور وہ اپنے والد سے، کہ ایک خاتون جو کہ بنی فزارہ کی تھی، قبیلے فزارہ کی ایک خاتون تھی، انہوں نے شادی کر لی علی نعلین، دو جوتوں کے عوض. دو جوتے لا کے دینے تھے شوہر کو، مہر اسی کو بنانی تھی، اور شادی ہو گئی. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک ومالک بنعلین، کیا تم خوش ہو، راضی ہو دل سے، من نفسک، تو اپنے دل سے اپنے راضی ہو اپنے اس مال پر، اپنے نفس اور اپنے مال سے تم راضی ہو، خوش ہو، بنعلین یعنی جو دو جوتے ہیں اس پر تم راضی ہو؟ قالت نعم، تو انہوں نے کہا ہاں چلے گا. قال، آپ نے فرمایا فاجازہ، تو وہ راوی کہتے ہیں فاجازہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، انہیں نافذ کر دیا، یعنی اس کو کہا کہ چلے گا، ٹھیک ہے، اگر راضی ہے وہ، بھلے مہر دو جوتے ہی کیوں نہ ہو تو بھی آپ نے جائز قرار دیا.
قال الترمذی، تو امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی الباب عن عمر و ابی ہریرہ و سہل بن سعد و ابی سعید و انس و عائشہ و جابر و ابی حضرت الاسلمی. کہتے ہیں کہ اس باب میں ایک روایت اور بھی ہے عمر سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سہل بن سعد، ابی سعید اور انس، عائشہ، جابر اور ابی حضرت الاسلمی سے. تو قل تو میں کہہ رہا ہوں فعاصم ضعیف لسوء حفظه، تو جو عاصم والی روایت ہے جس میں 2 جوتوں کو مہر میں دینے والا معاملہ ہے، تو عاصم ضعیف ہیں اپنے سوء حفظ کی وجہ سے. عاصم یہ ضعیف ہیں سوء حفظ کی وجہ سے. امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے اس حدیث کو دوسرے طریق سے آنے کی وجہ سے. تو عاصم کی روایت ضعیف ہے کیونکہ عاصم سوء حفظ کے شکار ہیں، لیکن ایک دوسرے طریقے سے دوسری سند سے یہ روایت آئی ہے، لہذا یہ حسن ہو گئی. تو یہ حسن لغیرہ کے بارے میں اس کی تعریف ہو گئی، سبب تسمیہ ہو گیا، اور اس کا مرتبہ، حکم اور مثال، 5 نقطے پورے ہو گئے. اب اگلا جو ہمارا وہ ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ خبر احاد جب قرائن سے ملی رہے، یعنی قبولیت کے قرائن اس میں ہوں تو اس کا رتبہ کیا ہوگا. خبر احاد جو قرینوں سے، قرائن سے ملی ہوئی ہو، اس کو انشاءاللہ اب کل پڑھیں گے. ابھی سر دست آپ لوگ حسن کا جو درس ہمارا گزرا ہے جس میں 5 نقطے ہم نے پڑھے ہیں، نقطہ وار آپ لوگ مراجعہ کریں. اور کل انشاءاللہ متحف بالقرائن روایت پڑھیں گے. سوال یہاں ہے.